اس میں تھے اور یہ تحریک سراسر سیاسی تھی، پھر آپ اس میں کیسے شامل ہوتے کہ آپ ملازمت کی پابندیاں اس راستے میں عائد نہیں ہوئی؟ صاحب، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں 1930 کا پاکستانی ہوں جب علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر اپنے خطبہ صدارت میں اس کا تصور دیا تھا۔ اس وقت تو عام طور پر ملک میں بھی اسے ایک شاعر کا تخیل سمجھا گیا تھا، لیکن میں تو چونکہ اس کی لم سے واقف ہو چکا ہوا تھا، میرے نزدیک یہ میرے دین کا جز، میرے ایمان کا حصہ بن چکی ہوئی تھی، لیکن تحریک کوئی نہیں تھی اس وقت۔ محض نجی طور پر، نظری طور پر آپس میں کچھ گفتگویں ہوا کرتی تھیں، کچھ بحث مباحثہ ہوتا تھا، لیکن چرچا اس کا کچھ عام نہیں تھا۔ 1930 سے میں کہوں گا 1937 تک میری پوزیشن بھی ملک کے اندر محض ایک گورنمنٹ سرونٹ کی نہیں رہی تھی، بلکہ مختلف حلقوں میں بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کر لی تھی میں نے۔ علمی، ادبی اور اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق مذہبی سرکل کے اندر خاصی ممتاز شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ میں کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھا، لیکن مختلف تحریک کے جو نامور لیڈرز تھے، شخصیتیں تھیں، ان سب کے ساتھ میرے مراسم اور تعلقات تھے۔ ٹھیٹھ کانگریس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آدمی، مفتی کفایت اللہ جیسے، مولانا احمد سعید جیسی شخصیتیں، دیوبند کے علماء میں سے مولانا انور شاہ صاحب، مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی حیثیتیں، مولانا مرتضی حسن جیسی، احرار میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مظہر علی اظہر، وہ میرے ہم وطن بھی تھے۔ یہ دارالمصنفین کے سید سلیمان ندوی، ان کا پورا حلقہ، ادھر ادبی طور پہ نیاز فتح پوری جیسے بھی، اگرچہ مذہبی حلقہ جب آتا تھا تو اس میں ان کے ساتھ خادم بھی رہتا تھا۔ سیکریٹریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈنگ میرے پاس تھا، اس لیے سیکریٹریٹ کے مسلمانوں کا مرکز بھی میں تھا۔ وہاں نئی دلی میں ایک گاؤں کی مسجد تھی، اس کا نام رائے سینا تھا اصل میں نئی دلی کا نام، تو وہ مسجد باقی رہ گئی تھی این پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سیکریٹریٹ کے بلاک کے درمیان، تو اس میں جمعے کا خطبہ میں دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے سیکریٹریٹ کے مسلمان تو ایک طرف، پارلیمنٹ میں جتنے یہ مسلمان ممبرز تھے وہ بھی وہی جمعہ ادا کرتے تھے، اور شہرت ایسی تھی میرے ان خطبوں کی کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں آیا کرتے تھے۔ تو یہ حیثیت اس تمام دوران میں بغیر کسی تحریک یا گروہ یا مذہب یا فرقے کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر یہ پوزیشن میری حاصل ہو گئی ہوئی تھی۔ تحریک کوئی نہیں تھی، سیاست میں جسے کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا تھا، نہ میں آیا تھا، نہ یہ جتنی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ سیاسی طور پہ مجھے کوئی دلبستگی ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ تو تصور ہی الگ تھا اور ان میں سے کوئی بھی اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ 1937 کے اواخر کا ذکر ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ میں شملے میں مجھے ایک دن بلایا اور مجھے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی تحریک یا مطالبہ جو ہے تمہارے لیے جزو ایمان بن گیا ہوا ہے، اس تحریک میں ہندو اور انگریز کا مقابلہ تو ہم کر لیں گے، لیکن یہ حضرات جو قال اللہ اور قال الرسول کا لبادہ اوڑھ کے اس کی مخالفت میں آئے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس محاذ کو تم سنبھال لو۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت علامہ اقبال کے ایما پر یہ چیز انہوں نے کہی تھی۔ دل کی آواز تھی، ایمان کا تقاضا تھا کہ میں اس پہ لبیک کہوں۔ دفتر کی ملازمت جو تھی، ذہن میں یہ تھا کہ وہ کہیں آڑے نہ آ جائے، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ کوشش کروں گا کہ اس کو نبھاؤں، لیکن اگر کسی وقت دونوں میں تخاصم پیدا ہو گیا تو بہرحال ملازمت چھوڑ دوں گا، اسے تو چھوڑ نہیں سکتا۔
تو میں نے اس کے لیے حامی بھر دی۔ جنوری 38 میں انٹر کالجیٹ مسلم بردرہڈ کے اہتمام سے یوم اقبال یہاں منایا گیا تھا لاہور میں۔ بڑی شان کا وہ یوم اقبال حضرت علامہ کی زندگی میں، اگرچہ وہ اس زمانے میں بستر مرگ پر تھے قریباً۔ دلی سے ہمارا قافلہ مولانا اسلم جلال پوری علیہ الرحمہ کے زیر قیادت میں تھا، اور میرے زندگی بھر کے رفیق شیخ سراج الحق مرحوم، موت نے جنہیں پچھلے سال مجھ سے چھین لیا، اسد ملتانی مشہور شاعر، ایک اور دوست، ہم وہاں سے آئے تھے۔ میرے کمرے میں آپ دیکھیں گے ایک ہی گروپ فوٹو ہے وہ سامنے، اور وہ اسی یوم اقبال کی فوٹو ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال مولانا اسلم جلال پوری کے سامنے زمین پہ بیٹھے ہیں، بچے تھے، 13-14 سال کی عمر تھی ابھی۔ تو یہ ڈسکس ہوا یہاں حضرت علامہ کے ساتھ بھی کہ یہ مسئلہ کیسا ہوگا، تو وہاں بھی یہی چیز ہوئی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آرگن، ایک اعلی ابلاغ، ایک ماہنامہ کم از کم اس کا اجرا ہو۔ طلوع اسلام اس سے پہلے سید نذیر نیازی مرحوم نے نکالا تھا، وہ 5-6 پرچے صرف نکلے تھے، تو وہ اس زمانے میں التوا میں پڑ گیا تھا، تو طے یہ ہوا کہ اسی نام سے وہی پرچہ اس کا اجرا دلی سے کیا جائے اور وہ اس محاذ کو سنبھال لے۔ تو چنانچہ یہاں آنے کے بعد یہ چیز جو تھی میں نے طے کی۔ سوال یہ تھا ملازمت کا، میں ساری عمر ہمیشہ قانون کا پابند رہا ہوں، میں نے زندگی میں کسی قانون کی خلاف ورزی آج تک نہیں کی، اور قوانین بھی دوہرے تھے اس زمانے میں، ایک تو ملک کے قوانین تعزیرات کے، دوسرے گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز۔ یہ جو گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز تھے، یہ ہیڈنگ بھی میرے پاس تھا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے۔ میں جانتا تھا کہ اس میں کیا کیا ایسے لوپ ہولز ہیں جن سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس میں اس سے پیشتر کہیں کہیں کچھ ترامیم بھی میری ہی کی ہوئی تھی۔ تو پہلی چیز تو اس میں یہ تھی کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ میرے تعلقات یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے، اس کے لیے تو میں نے اجازت لے لی، ان کو دیا لکھ کے، اور ان سے کہا کہ یہ سیاست کے اعتبار سے ان کے ساتھ میرے مراسم نہیں ہوں گے، دین کی نسبت سے میرے مراسم ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ساری دلچسپیاں قرآن کی بنا پر یہ ہوں گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری پوزیشن صرف ایک کلرک کی نہیں، یہ پوزیشن بھی تھی، اور انہیں معلوم تھا انگریزوں کو، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ انگریز کو کیا کچھ معلوم تھا۔ تو عجیب بات ہے کہ اس پہ انہوں نے بخوشی مجھے اجازت دے دی، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہر بار رپورٹ کیا کرو کہ تم مل کے آئے ہو، یہ تمہیں عام کھلی ہوئی اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو یہ تو میں نے یوں طے کر دیا۔ جہاں تک طلوع اسلام کا تعلق ہے، گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رول کے تابع کوئی ملازم سرکار کسی قسم کے کسی ماہنامے یا اخبار کا نہ ایڈیٹر اس کا نام ہو سکتا تھا، مینیجر کی حیثیت سے نہیں، پبلشر کی حیثیت سے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ طلوع اسلام جو جاری کیا تو اس میں ان تینوں حیثیتوں میں میرا نام کہیں نہیں تھا۔ جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، اس کی گنجائش پہلے سے وہاں موجود تھی گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز میں کہ عام مذہبی مضامین تو اپنے نام سے دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک کے اوپر بھی لکھنا ہو تو قلمی نام سے لکھا جا سکتا ہے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے طلوع اسلام کے فائل آپ کے سامنے ہیں، اور آپ تو اس زمانے میں تھے بھی لیگ میں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس زمانے میں ابھی یہ پرویز بھی چودھری غلام احمد پرویز ہوا کرتا تھا، تو یہ چودھری صاحب کے نام سے تو کوئی قد کا مضمون ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہی قلمی نام جو تھے، اور مختلف قلمیں تھیں اور ہر قلم کا الگ ایک نام ہوتا تھا، یہ کچھ آیا کرتا تھا، اور بعض اس میں اکثر و بیشتر بغیر کسی نام کے ہوتے تھے۔ اس کے معنی تھے کہ وہ ایڈیٹوریل کی اداریہ کی طرف